بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ بڑے دنوں سے چرچا ہے، میں بھی کئی ولاگ کر چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کے بارے میں باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ 6 ججوں کا جو خط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا، اس کیس میں فریق بننے جا رہے ہیں۔ کیا نواز شریف اپنے بھائی کی حکومت کے خلاف 6 ججوں کے الزامات کی تائید کرنے جا رہے ہیں، ان کی تصدیق کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا، ایک نسلہ ٹاور والا کیس آپ کو پتا ہوگا، اس میں ایک بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ ظلم ہوا کیوں ہے؟ گلزار احمد صاحب کا کیا، جو چیف جسٹس تھے، اس بینچ کے سربراہ تھے، ان کا اس کیس سے کیا مفاد وابستہ تھا؟ اور پھر بریگیڈیئر شامی کے گھر پہ کون موضوع شخصیت جو ہے وہ اس وقت قابض کہہ لیں یا کہہ لیں رہ رہی ہے، یہ ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے۔ اور پھر فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو کمیشن بنا تھا، انکوائری کمیشن، اس کی رپورٹ بھی ذرائع سے سامنے آ گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ یہ اصل معاملہ کیا ہے، حقائق کیا ہیں، کیا حکومت اس رپورٹ کو تسلیم کر لے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ اب تو کابینہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اس رپورٹ کی بنیاد پہ کہ کیا آگے اقدامات کرنے ہیں انہوں نے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے جناب، کور کمانڈرز میٹنگ جو ہوئی ہے اس کا اعلامیہ آ گیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے جو افسوس ہوتا ہے جب بھی کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے، وہاں سے ایک پریس ریلیز آتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور بتایا جاتا ہے جناب یہ بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ تک بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم یہ کریں گے۔ اس دفعہ جو انہوں نے کہا ہے اس سے جو مجھے افسوس ہوا ہے، کاش یہ نہ ہوتا، یہ کر کے بات کرتے۔ ایک تو وہی باتیں جناب جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت، اور پھر ان شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور دوسری جو اہم ایک بات کی گئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جو انہوں نے بات کی ہے، جو پاکستان میں کارروائی اس کے خلاف جو ہے، دہشت گردوں کی کارروائیوں کے خلاف انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ جناب دہشت گردی ختم کرنی ہے ہم نے۔ ظاہر ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے جو اہم بات ہے میرے خیال میں، کہ یہ سی پیک کے خلاف پراکسی وار ہے، یہ اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ اور سی پیک کے خلاف کون سی قوتیں ہیں؟ بھارت ہے، امریکہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف امریکہ کو ہے، اور دوسرے نمبر پہ بھارت ہے، کیونکہ اس سے پاکستان جو سی پیک ہے اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور استعمال کون ہو رہے ہیں؟ استعمال ہو رہے ہیں جناب ہمارے افغان بھائی، ان کے ذریعے یہ سارے پراکسی وار جو ہے، اور پھر وہ دہشت گردوں کے ساتھ جو رابطے شابطے ہیں، اور وہاں کی زمین جو ہے افغانستان کی، وہ سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دہشت گرد جو ہے وہ سارے مل ملا۔ اور پھر کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی ٹائپ جو تنظیمیں ہیں جنہیں بھارت فنڈ فراہم کرتا ہے، مالی مدد دیتا ہے، وہ ہیں، تو ان کو ظاہر ہے وہ پھر پراکسی وار کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک چیز جو انہوں نے کی ہے کہ یہ جو فوج کے خلاف جس کے منہ میں جو آتا ہے، یا جو بھی دل کرتا ہے منہ اٹھا کے فوج کے خلاف کہانیاں گھڑ کے ویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ اب جو کور کمانڈر منگلا ایمن بلال صفدر صاحب، انہوں نے استعفیٰ دیا اپنے عہدے سے، اس حوالے سے بڑی کہانیاں گڑھی جا رہے ہیں۔ شہین سبائی صاحب کہہ رہے تھے جناب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں آواز بلند کرتے تھے، اور کہتے تھے جناب آپ جو ہے یہ نہ کریں، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ اصل حقیقت کے کس کو پتہ ہی نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ آئی ایس پی آر جو ہے اس کو ایمن بلال صفدر کے استعفے پہ بھی کوئی بات کر دینی چاہیے تھی، ذاتی وجوہ کی بنیاد پہ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان والی بات، وہ نہیں ہے، میرے ذرائع کے مطابق وہ بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ بھی اگر پریس ریلیز میں آ جاتا، استعفے کی وضاحت آ جاتی کہ جناب کیوں استعفیٰ دیا گیا ہے یا لیا گیا ہے۔ اگر لیا گیا ہے تو پھر کیا کوئی مالی بے ضابطگیوں کا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ حافظ صاحب تو جو ہیں وہ زیرو ٹالرنس کرپشن کے خلاف، اس طرح کی باتیں شاتیں ہو رہی ہیں ہماری جو بھی۔ تو پھر جو ایمن بلال صفدر صاحب ہیں، ظاہرہ 2.5 سال ابھی ان کے رہتے تھے، اور 2025 میں جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا تھا تو اس وقت وہ سینیارٹی میں 4تھے نمبر پہ ہونے تھے۔ کون بندہ یار اپنے آپ کا جو اپنا کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگاتا ہے؟ کوئی یہ لکھ کے تو نہیں دیا ہوا کسی نے کہ جناب حافظ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی ہی ملنی ہے۔ ہو سکتا ہے حافظ صاحب ایکسٹینشن نہ لے،
اپنے ایک ولاگ میں پہلے بھی میں اس طرف اشارہ جو ہے وہ کر چکا ہوں. اگر حالات جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چڑھ جاتے ہیں تو میں بھی حافظ صاحب جو ہے وہ کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے جناب میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے, ملک کو سیدھا بدرا کر دیتا تو ہوں مہربانی جناب مینوں جان دیو کر. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ جناب, اور احمد بلال صفدر صاحب کا 4 سینئر لوگوں میں نام ہونا تھا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو وہ اگر استعفیٰ دے گئے ہیں تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا, استعفیٰ لیا گیا ہے یا دیا گیا ہے. بہرحال یہ فوج ہے, ہماری فوج ہے, تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم تھوڑے سے محتاط رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ فوج جو ہے اس کی بدنامی کا باعث بنے وہ. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں جس پہ مجھے افسوس ہوا کہ جناب یہ وتیرہ بن گیا ہوا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے خلاف جو ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرنا. اور وہ کہتے ہیں یہ کوشش جو ہے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور آئین اور قانون کے مطابق ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی, سختی سے نمٹا جائے گا اور سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا. اب یہ جو اب سے تو نہیں ہو رہا فوج کے خلاف تو شروع کیا تھا عمران خان نے, نیوٹرلز ہیں, یہ ہیں, جانور نیوٹرل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہوں گی جولائی 2022 سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور اس وقت سے عمران خان لگے ہوئے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, فوج کے خلاف جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے. پھر ایک فضا بنائی, پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا, تو یہ اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی بنایا جائے گا. خوشی ہوتی کہ اگر یہ کارروائی کر کے بتاتے کہ جناب جو فوج اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں, اتنے لوگ ہم نے پکڑ لیے ہیں, اتنے لوگوں کی نشاندہی ہوگی ہے, اتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اور یہ فلاں قانون اور آئین کے فلاں آرٹیکل کے تحت کارروائی ہو رہی ہے, یہ بتاتے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. بہرحال کاش کبھی ایسا موقع آئے کہ جو پریس ریلیز آئے آئی ایس پی آر کی طرف سے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, تو اس میں اس طرح کی بات بھی ہو کہ جناب یہ ہم نے کارروائی کی ہے ایسے لوگوں کے خلاف. 9 مئی والے بھی اسی طرح پھر رہے ہیں. جب بھی پریس ریلیز آتی ہے 9 مئی کے حوالے سے کئی دفعہ کور کمانڈر میٹنگ میں بات ہوئی ہے, تو وہ پریس ریلیز آتی ہے تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ یہی باتیں کرتے ہیں جناب سن کے کن پک گئے نے, کارروائی کر دے کوئی نہیں. اس میں بھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کن پک گئے نے کہ فوج دے خلاف اور عوام دے وچ دراڑا پانے دی کوشش جیڑی ہے, دوریاں پیدا کرنے دی کوشش جیڑی ہے کامیاب نہیں ہونی دے جائے گی, سخت آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا. کدوں نمٹنا جو دراڑ پی جائے گی. ایک بہاول نگر والے کنا کتا بکواس ہویا, کی کاروائی ہوئی ہے, کہدے خلاف کاروائی ہوئی ہے, کینوں پھڑیا تسی؟ اپنی صفائیاں دے رہے, اپنی صفائیاں دیتے جا رہے. پاک فوج زندہ آباد, پاک پولیس زندہ آباد, ہم بھائی بھائی ہیں. اور دوسری جو بات ہے نواز شریف سے پہلے ہم فیض آباد دھرنے والی بات جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک لبیک نے ایک دھرنا دیا تھا, اور وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ جو کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان الفی لگتا ہے اس میں سے ایک جگہ سے انہوں نے, وہ 2 جگہ پہ یہ بیان الفی دینا پڑتا تھا, ایک جگہ سے فارم میں انہوں نے یہ ہٹا دیا تھا کہ وہ جو ختم نبوت والا خانہ جو ہے وہ نکال دیا تھا. تو اس وقت زاہد احمد صاحب تھے وزیر قانون, تو انہوں نے کہا جناب یہ تو جناب ختم نبوت کے خلاف, انہوں نے یہ کہا تحریک لبیک والوں نے, علامہ خادم رضوی صاحب اس وقت جو ہے وہ حیات تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ غلط ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہاں سے ایک قافلہ لے کے گئے, بلکہ ایک جلوس لے کے گئے پنجاب سے, اور فیض آباد میں جا کے انہوں نے دھرنا دے دیا تھا. تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے, انہوں نے اس کو نوٹس لیا تھا, 2 رکنی بینچ بنا تھا, اور انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے ٹیک اپ کیا تھا. اور پھر تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا, اور اس معاہدے پہ جو اس وقت ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے فیض حمید صاحب, ان کے بھی دستخط تھے. اور ساتھ ہی ایک نوٹ دیا گیا تھا کہ جناب یہ جو آرمی چیف کی خصوصی کوششوں کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے یہ طے پایا ہے. اس میں جنرل اظہر حیات جو ڈی جی رینجرز تھے اس وقت, ان کا نام بھی آیا تھا. اور ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی, وہ جو لوگ ہیں دھرنا چھوڑ کے, دھرنا ختم کر کے جا رہے ہیں, ان میں وہ کوئی پیسے تقسیم کر رہے ہیں, 1000 2,000 روپے. اور بتایا یہ گیا تھا اس وقت جناب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں گرفتار کیا گیا تھا, اب ہمیں چھوڑا گیا ہے, تو ہمارے پاس تو گھر جانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں.
تو جو قاضی صاحب کا بینچ تھا 2 رکنی، اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب فوج جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک سیاسی معاہدے پہ بھی ایک فوجی کے دستخط ہیں اور یہ پیسے پوسے بھی دیے جا رہے ہیں، تو یہ حکومت کا کام تھا، حکومت کرتی، تو انہوں نے یہ کی تھی کہ مسلح افواج کے جو لوگ سیاست میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اس طرح کی وہ ایک ججمنٹ تھی، کافی تفصیلی، کافی نکات پر مشتمل تھی۔ تو پھر جب قاضی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں تو عابد ساقی صاحب جو ہیں پاکستان بار کونسل کے رکن، وہ پاکستان بار کونسل کا وفد انہیں مبارکباد دینے گیا، تو انہوں نے کہا جناب وہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس پر عمل درآمد کے لیے بھی کچھ کریں، تو وہ 2-3 دن بعد وہ کیس لگ گیا، تو اس پہ نگران حکومت نے اختر علی خان سابق آئی جی کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا، اور اب اس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ کابینہ کو مبینہ طور پہ سبمٹ کر دی، اور ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فیض حمید صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے، جنرل باجوہ کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے کہ ان لوگوں کو کردار نہیں تھا، اور یہ ان لوگوں کو اس وقت کی حکومت نے یہ کہا تھا، انوالو کیا تھا اس معاملے میں کہ جناب آپ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو اٹھائیں اس دھرنے سے، اور احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بیان دیا کہ جناب کابینہ میں منظوری دی گئی تھی، اور پھر اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا کہ جناب ہم نے ہی کہا تھا ان کو، اور اب جو کمیشن ہے اس نے یہ اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ پنجاب حکومت کی کمزوری تھی، انہوں نے بزدلانہ رویہ اختیار کیا اور ان لوگوں کو اسلام آباد تک آنے دیا۔ اب یہ انکوائری جو ہوئی ہے، جو کمیشن ہے، اس نے پورے پہلو جو ہیں وہ ان کو کور ہی نہیں کیا، بہت سارے پہلو جو ہیں وہ چھوڑ دیے بیچ میں۔ کوئی اور لوگ بھی تو بیان دینے گئے تھے نا، خواجہ آصف بھی گئے تھے، اور رانا ثناء اللہ جو اس وقت وزیر داخلہ پنجاب تھے، کم از کم انہی سے بات کر لیتے، انہی کو بلا لیتے۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ جن کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب حکومت کمزور پڑ گئی تھی، پنجاب حکومت نے کچھ نہیں کیا، تو جناب ان کو ہی بلا لیتے۔ یعنی جن بندوں کا موقف ہی نہیں لیا گیا ان کے خلاف یہ رپورٹ جو ہے یہ دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اس وقت وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب وہی وزیر داخلہ ہیں جنہیں رینجرز جو ہے، انہوں نے رینجر ان کی متحد ہے، انہیں نواز شریف والے کیس میں عدالت میں نہیں جانے دیا تھا۔ بہرحال وہ یہ کہتے نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یعنی مصالحت مصولت جو بھی آپ کہہ لیں اس کو بات۔ اور دوسرا اس میں جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جو کمیشن ہے اس کے سامنے نہ فیض حمید پیش ہوا اور نہ جنرل باجوہ پیش ہوا، پھر رپورٹ کاہے کی، کیا رپورٹ دی ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ نا جو میں سمجھتا تھا بڑی سنجیدہ کاروائی ہو رہی ہے، لیکن مجھے تو لگ رہا تھا جو میں غلط سمجھ رہا تھا، وہ کہتا میں گیا جب مجھے بلایا گیا تو جو اس وقت اختر علی خان صاحب تھے وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے ساتھ انہوں نے کچھ گپ شپ کی، اور بیڈ ٹیسٹ کی یہ میٹنگ تھی وہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے لگا کہ جناب کچھ بھی نہیں ہے اس میں، جو یہ ہم سمجھ رہے تھے شاید کوئی صحیح معنوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنے گریبان میں جھانکیں جو کمیشن رپورٹ دینے والے جو لوگ ہیں، اور پھر بتائیں کہ کیا انہوں نے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ صحیح جو منظر کشی کی ہے اپنی رپورٹ میں، صحیح باتیں بتائی ہیں، تو یہ انہوں نے یہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک بات کی ہے کہ جناب کابینہ میں بھی آنا ہے تو میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں، میں اس رپورٹ کو رد کر رہا ہوں، تو پھر کابینہ میں بھی یہی بات کروں گا میں۔ اور دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں فیض حمید کا اس میں کیا معاملہ تھا؟ وہ کہتے ہیں معاملہ یہ تھا کہ ایک دن پہلے ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں تحریک لبیک والوں کے ساتھ، تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جناب جو اس وقت کے وزیر قانون ہیں زاہد احمد صاحب، وہ استعفیٰ دے دیں۔ وہ ہم نے بات نہیں مانی، وہ کہتے تھے کہ اگر استعفیٰ دے دیں 4 بجے استعفیٰ دے دیں، 7 بجے جو فیض آباد ہے وہ دھرنا ختم، کوئی بندہ وہاں نظر نہیں آئے گا۔ وہ ہم نے بات نہیں مانی، اور پھر بات ختم کہاں ہوئی؟ ایک دن بعد جب یہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں فیض حمید صاحب کے دستخط بھی ہیں، تو وہ بھی یہی ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب جو زاہد احمد صاحب ہے ان سے استعفیٰ لیا جاتا ہے، استعفیٰ لینے کے بعد وہ اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی یہی مطالبہ تھا، بعد میں بھی یہی مطالبہ تھا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بزدلانہ کردار نہیں تھا، ہماری حکمت عملی تھی، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک والوں کے ساتھ کہ جناب آپ جو ہے پرامن انداز میں جائیں گے، کوئی مارا ماری نہیں ہوگی دونوں طرف سے، اور ایسا ہی ہوا، وہ فیض آباد تک پرامن رہے۔ اور یہ اب دونوں لوگ جو ہے ان کا جو بیان ہے، یہ جو رپورٹ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا،
اب ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ लाई है या मामले ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੇ ਦੀ कोशिश की है, जो भी मामला है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि फैज़ हमीद साहब उन दिनों सियासत में बड़ी टांगें अड़ाया करते थे, और जो जनरल बाजवा साहब का किरदार है वो भी आप लोगों के सामने। अब देखें, मुझे तो यही लग रहा है कि जो काबीना है, जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना है, वो इसको ओके कर देगी, ठीक है जनाब, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो नून लीग ही के लोग हैं, वो सही सूरत हाल जो है, सही पिक्चर जो है वो भी सामने रख रहे हैं। और दूसरा ये कि बड़ा रौला छड़ा पड़ा हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा है कि जनाब इंतज़ामिया और जो एजेंसियाँ हैं ISI वगैरह, वो हमारे मामलात में, अदालती मामलात में मुदाखलत करती हैं, सेक्टर कमांडर्स वगैरह ने राब्ते किए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह की बातें शायद जजों ने की हुई हैं, और उस पर आज को नोटिस हो गया हुआ है। तो उसमें ये जा रहे हैं जनाब फ्रीक बनने के लिए। मैंने पहले भी कहा था जनाब, ये फ्रीक नहीं बनना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ फ्रीक नहीं बनना चाहिए, और ये अब ये बात खुल गई है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जब ये लोग मिलने गए थे ना ईद से पहले, मुजीब रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, तो वहाँ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अब खुद ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा नवाज शरीफ को कि आपको बयानिया बनाना चाहिए एक ताकतवर किस्म का, और कोशिश करनी चाहिए कि 2008 का जो इलेक्शन है वो खुलवाएं, और उसका एक तरीका है कि जो खत है जजों का, उसमें आप फरीक बन जाइए और कहेंगे जनाब देखें, ये जज भी कह रहे हैं, शौकत सिद्दीकी का भी है कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश थी और जो एजेंसियां हैं वो मुदाखलत करती हैं। तो उस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब मैं जा रहा हूं, उनका मैं अपने वकला से बात करूंगा। अब ये जो लोग कर रहे हैं खत वाले मामले में फ्रीक बनने के लिए, उनको असल में उस खत के हकायक का ही नहीं पता। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करूंगा, उन लोगों से इख्तलाफ करने की जरूरत कर रहा हूं। जब ये खत गया है 25 मार्च को शायद इन्होंने लिखा, और 26 मार्च को ये सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिसीव हुआ, जिससे काजी फायजी साहब जो कि सरबराह हैं उनके नाम लिखा गया है। तो उन्होंने इन 6 लोगों को बुलाया था और 6 लोगों से पूछा था कि जनाब कैसे, कहाँ, किसने राब्ता किया आपसे। तो वो किसी के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जो है वो जवाब नहीं था, तसल्ली बख्श जवाब किसी के पास भी नहीं। कुछ लोग तो ये तक नहीं बता सके कि जनाब हमारे साथ किसने राब्ता किया। सुनी सुनाई बातें बहुत सारी उसमें थी। और फिर मैंने मोहसिन कियानी के खिलाफ, जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस की बात भी की हुई है। एक आध जज और है, उसका भी मामला है कि कोई जज जो है दौरान सर्विस कोई बिजनेस नहीं कर सकता, किसी और कारोबार में मुलव्वस नहीं हो सकता। और यहाँ कुछ ऐसे कह लें आपके जनाब हकायक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं सामने आ रही हैं, शहादतें कह लें, कि एक जज साहब ऐसे भी हैं जो हुकूक इंसानी के बड़े चैंपियन हैं, और उनकी सास साहबा का कोई बहुत बड़ा जो है वो चेन है स्कूलों की, तो वो अभी तक उस फर्म के डायरेक्टर हैं। तो भाई उनका, अब देखें ना, अगर ये चीज़ें खुल गई और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, तो फिर उन लोगों ने कहना हमारे खत के नतीजे में जनाब जो सारा कुछ हो रहा है। बाबर अस्तार साहब की जो सास मोहतरमा है, उनका एक चेन है स्कूलों की, उनके प्लाटों का एक मसला मुसला है, कोई इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इल्म में हैं, जिनके इल्म में होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो मैंने अर्ज किया ना, उन लोगों से पूछा जजों से, अब उनमें जो खत लिखने वाले जज हैं उनमें सरदार एजाज इसाक साहब भी हैं, और सरदार इसाक साहब जो हैं वो जो सीनियर मोस्ट जज थे, हाल ही में रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट से, उनके भतीजे हैं। अब मेरी इतला के मुताबिक काजी साहब ने, जो रिटायर होने वाले जज हैं, अब रिटायर हो, अभी पिछले महीने जो रिटायर हुए हैं, सरदार तारक मसूद साहब, आई लव हिम, बहुत ही बड़ा आदमी है यार, बहुत ही बड़ा आदमी है। लाहौर हाई कोर्ट में उनके साथ ज्यादती हुई, और फिर उनके पास एक मौका था, अगर वो 2 नंबरी करनी होती, जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, तो अगर काजी साहब चीफ जस्टिस ना मानते तो उनको मौका मिलना था चीफ जस्टिस बनने का। तो जैसे एजाज अली हसन साहब 2 नंबरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ना, ये भतीजे हैं सरदार एजाज साहब, उनके सरदार तारक मसूद साहब के। अब मेरी इतला के मुताबिक जो सरदार साहब हैं, ज़ाहिर है काजी साहब ने पूछा होगा कि जनाब ये आपके वो साहब भी हैं, तो आप बताएं कि वो आपके साथ कोई बातचीत हुई है वो। तो मेरी इतला के मुताबिक जो ख़त लिखने से पहले कोई बात नहीं हुई सरदार एजाज की अपने अंकल के साथ कि जनाब मुझे धमकियाँ आ रही हैं, या
میرے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر ترین جج ہیں, جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں دوسرا نمبر ہے آپ کا, تو ان سے بھی بات نہیں ہوئی. اس طرح کے سارے یہ جو معاملات ہیں. اور یہ جو خط ہے نا ان کا, وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ ٹیرین کیس سے شروع ہوتا ہے اور مئی کے ارد گرد کے واقعات ہیں سارے. اور اس وقت جو حکومت تھی مئی 2023 میں, وہ حکومت تھی شہباز شریف کی. اگر نواز شریف صاحب اس خط کی تائید میں, اس مراسلے کی تائید میں چلے جاتے ہیں کہ جناب جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اس میں تو الزام لگایا گیا ہے شہباز شریف کی حکومت پہ, انتظامیہ پہ اور ایجنسیوں پہ. ایجنسیاں تو وزیر اعظم کے ماتحت ہی ہوتی ہیں نا, تو وہ یہ صحیح خاص طور پہ وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے. تو وہاں پھر کیا یہ شہباز شریف کے خلاف دینے جائیں گے؟ اور میری اطلاع کے مطابق جو وکلا ہیں جن سے بات ہو رہی ہے ان کی جو ہوئی ہے, تو پہلے ہی میں نے کہا تھا جو حکومت میں شامل بیٹھے ہوئے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اس خط کے حد تک میں پھر یہ کہتا ہوں کہ انہیں فریق نہیں بننا چاہیے, کیونکہ یہ خط کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ جو اس خط کی بنیاد پہ اگر تائید کرنے جاتے ہیں تو یہ خط والا معاملہ بھی جو ہے یہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور دوسری جو بات میں نے کی نسلا ٹاور والی, نسلا ٹاور کے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب, اور وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے جناب تجاوزات کے خلاف کارروائی, نسلا ٹاور اور نسلا ٹاور گرا دو, اس کو جناب بارود کے ساتھ اڑا دو, اس طرح کی باتیں کہ جدید تکنیک استعمال کر کے نسلا ٹاور کو اڑا دو. اور اس میں بیچارے لوگ تھے جنہوں نے خریدے ہوئے تھے باقاعدہ طور پہ. جب بنا ہے اس کا نقشہ منظور ہوا, لوگوں نے خریدے, اس میں کوئی 40-50 فیملیاں آباد تھیں, ان کے فلیٹ تھے وہاں پہ, لیکن نہیں جی گرا دے. اچھا جو نسلا ٹاور ہے نا یہ شاہراہ قائدین اور جو شاہراہ فیصل ہے اس کے سنگم پہ ہے, تھوڑی سی جگہ ہے, اور 780 مربع گز جو ہے یہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ جناب یہ صحیح طریقے سے جائز الاٹمنٹ تھی, اور 1120 ٹوٹل ایریا تھا اس کا گز مربع گز, اور جو 250 ہے وہ ذرا رولا چلا تھا. اور 1950 میں یہ جو ہے نصرت علی کو لیز پہ الاٹ ہوئی تھی, اور پھر 1957 میں ان کی جو بیگم ہے ان کو 264 جو ہے مربع گز مزید اس میں شامل کیے گئے, وہ الاٹ ہو گیا. عرصہ دراز تک وہ جو الاٹمنٹ ہے وہ قائم رہی, اور پھر اس پہ جو ابھی 8-10 سال 15-20 سال پہلے اس پہ ایک پلازا بن گیا اور وہ فروخت بھی ہو گیا سارا کچھ. اب گلزار صاحب جو ہیں یہ کہنے جناب اس کو گرانا ہے, اس کو نوٹس جناب یہ نہیں رہنے دینا میں نے. وہ کیوں نہیں رہنے دینا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جناب جو بنی گالا والا معاملہ تھا انلیگل عمران خان والا, وہ جرمانہ دے دیں جناب آپ, اوکے ٹھیک ہے. اور بحریہ ٹون والا جو معاملہ تھا وہ جناب آپ 460 پتہ نہیں کتنے وہ انہوں نے اس کو ارب جرمانہ ڈال دیا کہ جناب ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی بھی جائیداد ٹھیک ہے. اور گرینڈ حیات ہوٹل والا وہ بھی ٹھیک ہے جناب, آپ 17 ارب جو ہے وہ روپے جو ہے وہ جرمانہ دے دیں. تو یہاں جرمانے کا بار بار کہا جا رہا تھا. پنجاب میں جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کے خلاف ایک دفعہ آپریشن شروع ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے اس پہ کارروائی شروع کی تھی. تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا پلازا ہی اڑا دیں جناب, وہ ہوتا کہ جو غیر قانونی طور پہ بنی ہوئی ہیں, نقشے کے بغیر پاس ہوئی اوپر والی منزلیں ہیں وہ گرائی جائیں. اور پھر اس کے بعد جب بینچ تبدیل ہوا تو انہوں نے بھی جرمانہ لے کے ان کا جرمانہ لے کے کلیئر کریں یار کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو آپ. تو یہ جرمانہ نہیں لے, نہیں یہ اس کو گرانا ہے ہر صورت. اور جو تنازع ہے وہ میں نے کہا نا 1120 ٹوٹل مربع گز ہے, اور اس میں 780 مربع گز جو ہے وہ اس کا کوئی تنازع بھی نہیں ہے. تجاوزات جو ہیں جو 200-250 جتنے بھی مربع گز بندے وہ آپ گروائیں, سارے گرا دیا. اب پتہ یہ چلا ہے, یہ ویسے بڑی عجیب سی بات لگی ہے مجھے کہ جو یہ نسلا ٹاور ہے نا اس کے پیچھے ایک گھر ہے, اور وہ گھر ہے جسٹس مبینہ طور پہ جسٹس گلزار احمد صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کا. اب یہ چاہ رہے ہیں جناب اس کی لک خراب ہو گئی, اس کے سامنے کھلا ایریا چاہیے. اب اس بات پہ یقین کرنے کو دل نہیں کرتا کہ جناب ایک گھر کے لیے آپ نے 40-50 گھروں کو جو ہے وہ فیملیوں کو بے گھر کر دیا کہ جناب آگے کھلی جگہ ہونی چاہیے. میں نے ان صاحب سے کہا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے آپ پتہ کروا لیں وہاں, وہ گلزار صاحب وہاں نکل کے دکھائیں
اس علاقے میں اپنی بہن کے گھر جا کے دکھائیں, پتہ چل جائے گا سارے لوگوں کو. یہ سر یہ ہوا ہے اس میں. اور پھر دوسری جو میں نے بات کی تو میں نے کہا یار یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ان کا جناب یہاں شہیدوں کے گھر نہیں چھوڑے لوگوں نے, آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ہے ان کا جناب یہ ایک بریگیڈیئر ایس این رشید شامی صاحب ہوتے تھے. شامی روڈ نہیں لکھا دیکھا آپ نے, شامی روڈ کینٹ میں ایک شامی روڈ ہے, بڑا مشہور جو روڈ ہے شامی روڈ, وہ کھیم کرن کے جو شہید تھے ہیرو ان کے نام پہ ہے بریگیڈیئر ایس این رشید, اور انہیں حلال جرت ملا تھا. اب ان کی جو ان کے مرنے کے بعد انہیں کینٹ میں, لاہور کینٹ میں فورٹ اسٹیڈیم کے پاس ایک گھر جو ہے, ایک پلاٹ الاٹ ہوتا ہے ان کی فیملی کو. اور پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ شہادت کے بعد پھر بیٹیاں ہوں اور پھر سارا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا تتر بتر, پھر قبضے گروپ پڑ جاتے ہیں بیچ میں, کچھ بیچ میں اپنے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہلا شیری دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ ذرا ایک تنازع عدالتی معاملہ ہو گیا. تو عدالتی معاملہ ہوتے ہوتے چلے گیا سپریم کورٹ تک. اب سپریم کورٹ میں افتخار محمد چوہدری صاحب کا بینچ اس کیس کو سن رہا ہے, یہ والا جو شامی صاحب والا جو ہمارے بریگیڈیئر شامی صاحب والا جو پلاٹ ہے اس کا. تو وہ ایک سپریم کورٹ کے ان کے کلیگ نے انہیں اصل صورتحال بتائی, افتخار محمد چوہدری صاحب, لیکن وہ کچھ اور معاملہ چل رہا تھا پیچھے معاملہ ہی چل رہا تھا کہ جو ان کے بعد چیف جسٹس بننے تھے ان کی نظریں لگی ہوئی تھی اس پلاٹ پہ. یہ اس کے فورٹس کے پاس کتنی قیمتی جگہ ہوگی. تو بھائی صاحب وہ نہیں ہوا ان کے حق میں, بیٹیوں کے حق میں نہیں ہوا, اور فیصلہ جو ہے ہو گیا دوسری طرف. اور پھر اب اس پلاٹ میں کون رہ رہا ہے, اس پلاٹ میں ایک سابق چیف جسٹس صاحب رہے ہیں قلعہ بنا کے, اور وہ بڑے نیک نام ہیں. میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ کمیشن بنتے رہتے ہیں تو پھر متنازع ہو جائے گی ان کی شخصیت. یہ سارے اس ملک میں ہو رہا ہے, بہن کے لیے وہ اور اپنے بعد آنے والے چیف جسٹس کے لیے وہ. دیکھ لیں اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. یعنی بہن کا گھر کا ویو جو ہے لک خوبصورت کرنے کے لیے پورا جو پلازا 40-50 فیملیاں جو اڑا کر رکھ دی. اللہ رحم کرے اس ملک پہ, مجھ پر بھی آپ پر بھی, اور اللہ مہربان رہے آپ پر بھی مجھ پر بھی. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.